جو نہایت مہربان رحم کرنے والا، جو عزت دینے والا، جو رزق کا رزاق، جس نے پیدا کیا اور جس کے قبضے میں میری روح ہے، کہ معالج کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ مریض کی صحت کیسے بحال کی جائے، جسے شفا کہا جاتا ہے۔ اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو انٹینشن ہے اور آپ کا ایم یہ ہونا چاہیے کہ مریض کو کیسے شفا دی جائے، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب کہ آپ کی نظر مریض کی جیب پہ نہ ہو اور آپ کی انٹینشن یہ ہونی چاہیے، آپ کی نیت اور یہ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یہ بندہ ٹھیک کیسے ہوگا۔ یہ سفروزم کا وہ کہتا ہے سول ہے، ایک اچھے ڈاکٹر کی سول یہ ہونی چاہیے کہ وہ مریض کو کیسے ٹھیک کرے گا۔ تو یہ جو سول ہے، یہ جو روح ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اولین مقصد یہ ہوگا۔ اور پیسے تو ثانوی حیثیت ہیں، جب آپ مریض کو ٹھیک کر لیں گے تو پیسے آپ کو مل جائیں گے، اور پیسے کسی نہ کسی طریقے سے بھی آپ کو مل جائیں گے۔ اگر اس مریض سے نہیں ملتے، خدا آپ کو نہ ادھار کا بھی بقایا نہیں رکھتا، یہ میری بات یاد رکھیں، خدا ادھار بقایا نہیں رکھتا۔ اور یہ میں نے ہزار دفعہ دیکھا ہے کہ مریض جو ہے نا، وہ اگر آپ فری بھی دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو پے کرتا ہے کسی نہ کسی انداز میں۔ اور یہ میرے ساتھ اتنے اتفاقات ہیں اور اتنے واقعات ہیں جو ان گنت ہیں، میں ان کو بیان نہیں کر سکتا۔ مثلا مجھے آج سے 5-7 سال پہلے مجھے ایک بندے نے امریکہ سے فون کیا کہ جی مجھے یہ پرابلم ہے، اگر مجھے کوئی دوائی آپ بتا دیں۔ تو میں نے اس کو فون پہ بتا دی، میں نے کہا یار یہ دوائی کھاؤ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ 2-3 سال بعد امریکہ سے یہاں کہیں آیا پھرتا پھراتا، تو مجھے کہنے لگا جی میں فلاں بندہ ہوں جس کو آپ نے امریکہ میں دوائی بتائی تھی، تو یہ جو $500 ہے نا، یہ آپ کی فیس ہے۔ اب مجھے یاد بھی نہیں تھا، میں نے اس کو دوائی بتائی بھی ہے نہیں، تو میں نے کہا نہیں یار میں اتنی فیس نہیں لیتا، میں تو بڑے تھوڑے سے پیسے لیتا ہوں۔ کہتے نہیں میں نے $2000 خرچ کیے تھے تو میں ٹھیک نہیں ہوا تھا، تو آپ نے مجھے دوائی ٹیلی فون پہ 1 منٹ میں بتائی تو وہ میں نے کھائی تو میں ٹھیک ہو گیا، تو یہ تو میں دے کے جاؤں۔ تو اس طرح کے بے شمار واقعے۔ ایک دن میں پہلے دن ہی آ کے بیٹھا ہوں کلینک پہ، تو میں نے دوا کی اور ساتھ ہی نمبر 1 پریس کیا، تو ایک خاتون انٹر ہوئی، تو اس کو میں نے دوائی سے لکھ دی کہ میری عادت نہیں میں پیسے پہلے کسی سے لوں، یا تو وہ نکلنے لگی تو کہہ رہی ڈاکٹر صاحب میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو مجھے تھوڑا سا ایک ملال ہوا کہ پہلا مریض ہی جو ہے نا وہ فری آ گیا۔ خیر وہ چلی گئی، پھر میں نے اپنے آپ کو جھنجھوڑا تھوڑا سا، میں نے کہا نہیں یہ تو بڑی غلط بات ہے، لیکن انسان ہے، انسان کے احساسات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر ایک احساس۔ اگلے دن پھر وہی پیشنٹ تھی، میں نے کہا یار تو کل 1 نمبر، پھر اس کے پاس 1 نمبر تھا، میں نے کہا تو اب تو کل دوائی لے کے گئی، آج پھر آ گئی ہیں۔ کہتی ہے نہیں آج میں نے جناب علی میں کل گئی ہوں تو میرے گاؤں کی عورتیں مجھ سے بڑی ناراض ہوئی ہیں کہ آپ ہمیں بتا کر نہیں گئی، ہم نے بھی سمجھنے جانا تھا، تو آج میں ویگن بھر کے لائی ہوں، آج میں ویگن بھر کے لائی ہوں۔ تو یہ خدا ادھار نہیں چھوڑتا، اور جب آپ اس طرح کرتے ہیں تو پھر خدا آپ کے ذہن میں بڑی وسعت ڈال لیتا ہے، اور پھر آپ کے اندر بے شمار طرح طرح کے خیالات بھی آتے ہیں اور علاج کی تجاویز بھی ذہن میں آتی ہیں۔ میں ترسوں کی 4-5 دن پہلے کی بات ہے، وہ ہمارے سٹنگ ہوتے رہتے، تو کچھ دوستوں نے کہا کہ جی وہ پتہ نہیں پتے کی پتھری ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتی یا اس پہ، تو میں ویسے پہاڑی چڑھ رہا تھا صبح، تو میرے ذہن میں سٹرائک کر گیا ویسے ہی، تو میں نے کہا ایک دفعہ میری بیٹی ہے ڈاکٹر قرۃ اللہ، اس نے ٹائیفائڈ پہ ایک لیکچر دیا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ ٹائیفائڈ کی جو کمپلیکیشن ہے، جو ٹائیفائڈ کا بیکٹیریا ہے
یہ پتے میں جا کے بیٹھ جاتا ہے اور وہاں سے ری ایکٹیویٹ ہوتا رہتا ہے. ہر سال بندے کو ٹائیفائڈ ہوتا ہے, اور اس سے بچنے کے لیے الٹیمیٹلی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم پتا ہی ریموو کر دیتے ہیں کہ تاکہ اس بیکٹیریا کی یہاں چونکہ اما جگہ ہے, یہ سٹور ہے اس کا, وہاں بیٹھ جاتا ہے اور وہاں سے پھر بار بار ری ایکٹیو ہوتا ہے. باقی باڈی کے کسی حصے میں نہیں بیٹھتا, پتے میں جا کے اس کا ایک سمجھے گھونسلہ ہے یا اس کی ایک جگہ ہے. تو مجھے کنفیوژن تھا, میں نے اس کو وہاں سے ہی فون کیا, میں نے کہا یار اپنے اس لیکچر میں کہتی یہاں, پھر میں نے نیٹ پہ چیک کیا, اس نے کہا یہی بات ہے خود بھی. اور ہم پتے میں بہت سارا کام کرتے رہے, ہمارے پاس پتے کی پتھریاں نکل بھی جاتی ہیں, اس کے انفیکشن ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں, لیکن ایک کاز اس کی یہ بھی ہے کہ جس بندے کو ٹائیفائڈ ہو اس کے یہاں پتے کی جو ڈکٹ ہے وہ بلاک ہو جاتی ہے اور الٹیمیٹلی پتا ریموو ہو جاتا ہے, اس میں سٹون بھی سلج بھی بنتے ہیں اور اس میں انفیکشن بھی نہیں جاتا. تو میں اگلے دن میں نے ایسی اسٹڈی شروع کر دی. تو میں جس پتے والے میرے پاس کوئی 25-30 مریض تو روز آ ہی جاتے ہیں, تو میں نے پوچھا, جس سے بھی میں پوچھا, اور میرے 50% سے زیادہ وہ لوگ ملے جن کی ہسٹری میں ٹائیفائڈ تھا اور ان کو پتے میں پتھری تھی. تو یہ کیا ہے, یہ خدا آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی چیز ڈالتا رہتا ہے. جب آپ اس طرح سے کام کرتے ہیں تو پھر میں ایک ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں, تو پھر خدا آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی, مثلا میں بہت پرانی بات ہے, بہت پرانی بات ہے, کوئی 15-20 سال پرانی بات ہوگی. تو میں جوڑوں کے درد کے مریض یا اسپائنل کارڈ کے مریض آتے تھے, تو میں MRI یا ایکس رے, سچی بات ہے اتنی اچھی اس وقت اپروچ نہیں تھی, تو میرے ذہن میں آئی یار یہ جو اسپائنل کارڈ کے اندر جو پین آتے ہیں یا ریڑھ کی ہڈی کے یا کمر درد, تو اس کو کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو جج کیا جا سکے. تو میں یہ سوچتے سوچتے کہیں سو گیا. تو میں کیا کروں کہ میں نے ایک مریض اس طرح کوچ پہ لٹایا ہوا ہے اور میں اس کو یوں پریس کروں, ایک انگوٹھا پھر دوسرا پھر تیسرا, ساتھ جوڑتے 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 جوڑتے, تو پھر جہاں درد ہوتا ہے تو وہ بندہ یہاں درد ہے, تو میں کہتا ہوں یہ مورا خراب ہے. میں اٹھوں تو میں نے کہا دیکھیں ایک ڈائگنوسٹک کا, تو میں نے پھر یہ پریکٹس شروع کر دی, نیچے سے اوپر یا اوپر سے نیچے, اور یقین مانے آپ MRI کرائیں وہی مورا خراب نکلے گا. جو آپ اس کو پریس کریں گے نا, جو پین کرے گا وہی خراب نکلتا ہے. اب یہ سکھانے والی دیکھیں نا آپ کو اللہ کی ذات ہے. تو اس لیے یہ اس سفروزم کی جو انٹینشن ہے, یہ اس کی جو سول ہے, اس کو آپ نہ بھولیں.